حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کا مالک ہو پھر اسی سونے اور چاندی میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن اس کو اللہ کریم عذاب یہ دے گا کہ اس کا سونا اور چاندی اس کی اللہ کریم تختیاں بنائے گا، اور جو تختیاں ہیں اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس آدمی کے پہلو کو اور پشت کو داغا جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کریم کا یہ عذاب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت کے لیے گئی، تو وہاں جا کے آپ سے ملے اور بیٹھے، تو حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پڑوسی کی فوتگی ہوئی ہے، تو چلو آؤ ہم اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن یوسف فریانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے میں بھی ساتھ تھا۔ تو جب اس پڑوسی کے پاس پہنچے، اس کو تسلی دی، صبر کرنے کی تلقین کی، اور وہ زار و قطار روئے جا رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا، تو اس کو بڑی تسلی دی، تعزیت کی۔ تو حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھی تسلی بھی تجھے دے رہے ہیں اور صبر کرنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، یہ تو موت کا فیصلہ میرے اللہ نے فرما دیا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ تو وہ شخص بولا، کہنے لگا کہ میں آپ کی تسلی کو سمجھتا ہوں، صبر کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرا بھائی عذاب میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو غیب جانتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا بھائی عذاب میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اور ساتھ رو رہا تھا، کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی کو دفنایا اور بھی ساتھ دوست تھے، تو دفنا کر وہ واپس چلے گئے تو میں قبر پر بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے قبر سے آواز سنی، ہائے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، ہائے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو کہتا کہ میں نے مٹی کو ہٹایا اور میں نے پتھر کو ہٹایا جو قبر کے اوپر ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا ایک توق ہے۔ میں پریشان ہوا اور بھائی کی محبت مجھ پر غالب ہو گئی، میں نے اپنے بھائی کا وہ توق ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ کو قبر میں ڈالا۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو قبر میں ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا، میری انگلیاں جل گئیں۔ تو حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں بھی جلی ہوئی ہیں، اس کا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کو عذاب کیسے ہوا، کیوں ہو رہا تھا؟ تو وہ شخص بولا، کہنے لگا کہ میں گھر آیا اور گھر والوں سے میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کیا کرتا تھا، اس کا کیا عمل تھا دنیا کے اندر؟ تو کہتا کہ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، وہ اپنے مال جو اللہ کریم نے اس کو عطا فرمایا اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو وہ پوری جماعت اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئی اور سارا واقعہ سنایا، اور پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے عذاب ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے تو نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ تو آگ کے اندر ہیں، اس لیے ان کا عذاب دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو مسلمان مرتے ہیں ان کا عذاب دکھائی اس لیے دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے عبرت ہے، اللہ کریم دکھاتا اس لیے ہے۔ تو اس طرح جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی سامعین محترم جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کا یہی حشر ہوگا، وہ قبر کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور میدان محشر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔